بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 مادہ۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اپنے ارد گرد پائی جانے والی چیزوں کو ذرا غور سے دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ تمام چیزیں ایک جیسی چیز سے بنی؟ یقیناً آپ کے ارد گرد مختلف طرح کی چیزیں موجود ہیں، جیسے کہ آپ کے ارد گرد برتن موجود ہیں، آپ کے ارد گرد فرنیچر موجود ہے، آپ کے ارد گرد فرش موجود ہے، چھت پہ پنکھا لٹک رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، خوراک جو ہم کھاتے ہیں اور پانی جو ہم پیتے ہیں کس چیز سے بنے؟ آپ اپنے ارد گرد موجود کچھ چیزوں کے نام بتائیں جو مختلف مواد سے بنی ہیں۔ آؤ سیکھیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، مثلا گلاس، لکڑی، پانی، پلاسٹک اور سٹیل۔ یہ تمام چیزیں مختلف مواد سے بنی ہیں۔ آؤ جانیں۔ ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے اور وزن رکھتی ہے مادہ کہلاتی ہے، مثلا پتھر، پانی، ہوا وغیرہ۔ حجم، کسی شے، کوئی شے جتنی جگہ گھیرتی ہے اسے اس شے کا حجم کہتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوب بی نے زیادہ جگہ گھیری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوب بی کا حجم کیوب اے سے زیادہ ہے۔ کمیت، جسم میں موجود مادے کو کمیت کہتے ہیں۔ ڈسک اے زیادہ کمیت رکھتی ہے۔ مادہ کی حالتیں، مادہ کی بنیادی طور پر 3 مختلف حالتیں ہیں۔ ٹھوس حالت میں ذرات مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے ٹھوس اشیاء کی مخصوص شکل بھی ہوتی ہے اور یہ سخت ہوتی ہیں، انہیں آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ ٹھوس اشیاء کی مثالیں ہیں سونا، پتھر، اینٹیں، ہیرا، چٹانیں، گلاس اور لکڑی وغیرہ۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو ذرا غور سے دیکھیں، کیا آپ کے ارد گرد کوئی ٹھوس چیز موجود ہے؟ مائع حالت میں ذرات اتنی مضبوطی سے نہیں جڑے ہوتے جیسے ٹھوس حالت میں جڑے ہوتے ہیں، یہ ذرات بے ترتیب حالت میں ہوتے ہیں۔ مائع کو جس سانچے میں ڈال دیا جائے یہ اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، مثلا دودھ، پانی، شہد اور تیل وغیرہ۔ کیا آپ مجھے مائع کی کچھ اور مثالیں دے سکتے ہیں؟ گیس کی حالت میں ذرات ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں اور آسانی سے حرکت کر سکتے ہیں، اس لیے گیس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ ہوا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے جن میں آکسیجن اور نائٹروجن زیادہ اہم ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے یقیناً غبارے میں گیس بھر کر ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ جب غبارے میں گیس نہیں ہوتی تو اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، اور جب اس میں گیس بھر جاتی ہے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گیس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ آؤ جانیں۔ زندگی کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہوتی ہے۔ تمام جانداروں کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آکسیجن بہت سے دوسرے کاموں میں بھی استعمال کی جاتی ہے، مثال کے طور پر اسے جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور راکٹ میں ایندھن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھوس، مائع اور گیس کی خصوصیات۔ ٹھوس، مائع، گیس۔ ذرات کی ترتیب۔ ٹھوس کے ذرات آپس میں بہت مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، مائع میں ذرات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں لیکن ٹھوس کی طرح آپس میں مضبوطی سے نہیں جڑے ہوتے۔ گیس کے ذرات ایک دوسرے سے دور دور ہوتے ہیں۔ ذرات کی حرکت۔ ٹھوس کے ذرات حرکت نہیں کر سکتے، مائع کے ذرات حرکت کرتے ہیں لیکن آزادانہ طور پر نہیں کر سکتے۔ گیس کے ذرات ہر سمت میں آزادانہ طور پر حرکت کر سکتے ہیں۔ ساخت۔ ٹھوس کی مناسب ساخت ہوتی ہے۔ مائع کو جس سانچے میں ڈالا جاتا ہے یہ اس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، گیسوں کو جس سانچے میں ڈالتے ہیں اسی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آؤ جانیں۔ مادہ کی چوتھی حالت بھی ہوتی ہے جسے پلازما کہتے ہیں۔ سورج پلازما سے بنتا ہے۔ اس سبق سے آپ نے سیکھا کہ مادہ بہت چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ مادہ وزن اور حجم رکھتا ہے۔ مادہ 3 حالتوں ٹھوس، مائع اور گیس حالت میں پایا جاتا ہے۔